الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، آج توہین رسالت پر من گڑھنت فتووں کی کہانی بتانا میں فرض سمجھتا ہوں۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ اسلامی شریعت نے رسول کی توہین کرنے والے کے لیے قتل کی سزا بطور حد مقرر کیا ہے، یعنی یہ ایسی سزا ہے جو لازماً جاری کی جائے گی، وہ توبہ سے بھی ساکت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ مسئلہ جتنا مشہور ہے اتنا ہی بے بنیاد، ہندی میں نرادھار کہیں گے، اور غیر ثابت شدہ ہے۔ اس موضوع پر سب سے زیادہ جامع کتاب حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یعنی رسول کو گالی دینے والے کے اوپر کھلی تلوار، یہ 600 پیج کی کتاب ہے۔ ابن تیمیہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں تک ایسی آیتوں کا تعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے کفر اور اس کے قتل پر دلالت کرتی ہیں، ایسی آیتیں قرآن میں بہت ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے ثبوت میں حافظ ابن تیمیہ نے جو آیتیں نقل کی ہیں ان آیتوں کا قتل کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی پیش کی ہوئی چند آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے، کہو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور وہ رحمت ہے ان کے لیے جو تم میں اہل ایمان ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس کو راضی کریں۔ اگر وہ مومن ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61، 62، 63۔ ان آیتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے یقیناً ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، لیکن ان میں صراحتاً یا اشارتاً کسی بھی انداز میں یہ حکم موجود نہیں کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دو۔ ان آیتوں میں صرف جہنم کی آگ اور آخرت کے رسوا کن عذاب کا ذکر ہے۔ گویا یہ آیتیں مسلمانوں سے کہہ رہی ہیں کہ تم رسول کی توہین کرنے والوں کو نظر انداز کرنے کا طریقہ اختیار کرو، ان کا جو جرم ہے اس کی سزا انہیں قیامت میں دی جائے گی۔ تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے اور اللہ کا کام محاسبہ کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان آیتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کا مسئلہ نکالنا لغت اور تفسیر کے علم سے کشتی لڑنے کے ہم معنی ہے۔ دوسری دلیل حافظ ابن تیمیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے قتل کے ثبوت میں پیش کیا ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ تم مخالفین رسول سے دوستی نہ رکھو۔ اس کے قتل کی سزا کا اس میں مطلق کوئی ذکر نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، تم ایسی قوم نہ پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، اور وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں اور اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ اس آیت کے تحت ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ ابو قحافہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا
تو सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल करना चाहा, या ये कि इब्ने उबई ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की तो उसके बेटे अब्दुल्ला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके कत्ल की इजाज़त मांगी। इसलिए साबित हो गया कि रसूल की मुखालफत करने वाला काफिर और काबिल कत्ल है। इसको पढ़कर एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा कि ये दलील नहीं बल्कि धांधली है। तवज्जो चाहता हूँ, ये दलील नहीं बल्कि धांधली है। ये सही है कि दोनों वाक़िया में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इब्ने उबई के बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से ये अल्फाज निकले कि अल्लाह के रसूल अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको कत्ल कर दूं। लेकिन बात यही नहीं ख़त्म हो जाती। इस वाक़े का अगला हिस्सा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों में से किसी के भी कत्ल की इजाज़त नहीं दिए। दोनों ज़िंदा रहे और अपनी तबई मौत से मरे। जाहिर है कि इन वाक़यात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से शरीयत का हुक्म अख़ज़ किया जाएगा, ना कि दो मुसलमानों के अल्फाज से जो हंगामी हालत में अपनी ज़बान से निकल पड़े थे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक नहीं किया। मौजूदा दौर में भी जो लोग कत्ल की वकालत कर रहे हैं, इन लोगों ने भी ये दावा किया कि रसूल की तौहीन करने वाले की सज़ा कत्ल कुरान से साबित है। लेकिन इन सब की दलीलें इसी तरह बेबुनियाद हैं जिस तरह हाफिज़ इब्न तैमिया की दलील बेबुनियाद है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के एक आलिम कादी मजहर हुसैन साहब एक मज़मून में लिखते हैं कि रुश्दी जैसे मलून का वाजिबुल कत्ल होना कई आयात से साबित है। ये बात उन्होंने माहनामा हक 4 यार लाहौर जून 1989 में लिखा है। इसके बाद उन्होंने कुरान की एक आयत पेश की। उस आयत का तर्जुमा ये है कि बेशक जो लोग अल्लाह को और उसके रसूल को अजियत देते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया में आखिरत में लानत की है और उनके लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग मोमिन मर्दों को अजियत देते हैं बगैर इसके कि उन्होंने कुछ किया हो, तो उन्होंने बुहतान का और शरी गुनाह का बोझ उठाया। सूरह हजाब आयत नंबर 57 और 58। इस आयत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाने का जिक्र तो मौजूद है, लेकिन इसमें यह हुक्म कतन मौजूद नहीं कि रसूल को तकलीफ पहुंचाने वाले को कत्ल कर दो। इस आयत में सिर्फ अल्लाह की लानत और अल्लाह के अजाब का जिक्र है। दुनिया में कानूनी सज़ा के जिक्र से ये आयत बिल्कुल खाली है। हकीकत ये है कि कत्ल का लफ्ज़ अपनी तरफ से जोड़ दिया। अगर इस तरह कोई बात साबित होती हो तो कौन सी बात है जो कुरान से साबित नहीं की जा सकती। जिन लोगों ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर कत्ल का मसला कुरान से साबित करना चाहा, उन सब ने इसी किस्म का अंदाज अख्तियार किया है, जिसकी 2 मिसालें दे चुका। और इसकी वजह यह है कि सारे कुरान में ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं जिसमें यह हुक्म दिया गया हो कि रसूल की तौहीन करने वाले को कत्ल कर दो। सच्चाई ये है कि ये खुद साख्ता मसला है, और अगर खुद साख्ता कोई नहीं समझ पाए तो ये मनगढ़ंत मसला है। इसका अल्लाह की किताब से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। पूरे ज़खीरा हदीस में कोई मोतबर रिवायत ऐसी मौजूद नहीं जिसमें यह हुक्म दिया गया हो कि रसूल की तौहीन करने वाले को कत्ल कर दो। हाफिज़ इब्न तैमिया ने रसूल के दौर के कुछ वाक़यात जमा किए कि जब किसी को कत्ल किया गया हो। उन्होंने लिखा कि ये सब लोग रसूल की तौहीन की बिना पर कत्ल किए गए, लेकिन ये सही नहीं है। मसलन उन्होंने काब बिन अशरफ के कत्ल का जिक्र किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि काब बिन अशरफ को बार बार गद्दारी करने के जुर्म में कत्ल किया गया है। इसी तरह इब्न तैमिया ने लिखा है कि अबू जहल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की बिना पर 2 अंसारी ने कत्ल किया, लेकिन यह सरासर बेबुनियाद बात है। वो तो जंग में लड़ता हुआ मारा गया था। ये सब बेबुनियाद बातें हैं।
اگر کوئی اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہے تو میری رائے یہ ہے کہ دنیا کی حیرت انگیز کتاب ستم رسول کا اسے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کتاب کو دنیا کے مانے ہوئے اسکالر مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ابھی تک توہین رسالت پر ایسی کوئی کتاب ہماری نظر سے نہیں گزری، اس لیے میں آپ سب حضرات کو یہ دعوت پیغام دیتا ہوں کہ ستم رسول کا مسئلہ نام کی یہ کتاب ضرور پڑھیے، یہ تقریباً ہر جگہ مل جائے گی۔ اب میں مختصر طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن صاف طور پر کہتا ہے کہ اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ طوالت سے بچنے کے لیے صرف آیتوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 94 اور 95 کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 140 دیکھیے، اور یہ آیت مدنی ہے، ورنہ بہت سے بہانہ کرتے ہیں کہ ارے یہ تو مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ بھائی یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، جب حضور پاور میں تھے، آپ کے پاس ساری طاقت موجود تھی، اس کے باوجود نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو نبی نے ایوائڈ کیا۔ اور سورہ 63 آیت نمبر 8 اٹھا کے دیکھیے، سورہ 3 آیت نمبر 186 اٹھا کے دیکھیے، اور سورہ 9 آیت نمبر 61 اور سورہ 33 آیت نمبر 57، ان تمام آیتوں میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ان کو ایوائڈ کرو، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ تمہاری طرف سے کافی ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔